السلام علیکم، میں ہوں عابد بیلی، ایک عام کراچی والا۔ پاکستان کے حالات تو سب کے سامنے ہیں، اور قوم جو ہے وہ بہت پریشان ہے۔ قوم کہتے ہیں لوگ کہ قوم تو ہے نہیں، بھیڑ ہے، 23 کروڑ کی ایک ہجوم ہے۔ لیکن خیر تھوڑی دیر کے لیے مان جاتے ہیں کہ قوم ہے اور بہت پریشان ہے۔ لیکن کیا اسی طرح رونا دھونا کرنا ہے، اسی طرح پریشان رہنا ہے، یا کچھ کرنا ہے؟ اس سے پہلے کہ کیا کرنا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، چھوٹی سی۔ وہ سٹوری ہے جاپان کی۔ 1945 میں جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے بام گرائے، اور 2 دن کے اندر تقریباً کوئی 3 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جاپان اس کے بعد 5 سال تک اس کی جو پوری قوم تھی وہ ڈپریشن کا شکار رہی، اور قوم یہ سوچنے لگی، لوگ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ہم غلط ملک میں تو نہیں پیدا ہو گئے، ہم غلط جگہ تو نہیں رہ رہے۔ بہت پریشان ہوئے یہ لوگ 5 سال۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، اسی طرح روتے رہیں یا کچھ کریں، کیا کریں؟ تو انہوں نے ایک گول سیٹ کیا، جاپان کے پورے ملک کے لیے ایک گول سیٹ کیا، اور وہ گول سیٹ یہ تھا کہ اگلے 10 سال میں جاپان ول بی دا نمبر 1 ان ٹیکسٹائل انڈسٹری ان دا ورلڈ۔ اور انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ پوری قوم یکجا ہوئی، اور پوری قوم کا ایک ہی فوکس تھا، ایک ہی گول تھا کہ اگلے 10 سال میں ہم نے جاپان کو ٹیکسٹائل فیلڈ میں نمبر 1 بنانا ہے پوری دنیا میں۔ 7 سے 8 سال کے اندر اندر جاپان نمبر 1 پوزیشن پہ آ گیا۔ جاپان رکا نہیں، اگلے 10 سال کے لیے انہوں نے ایک اور گول سیٹ کیا، اور وہ تھا اسٹیل انڈسٹری میں نمبر 1 آنا۔ جبکہ جاپان کے پاس اس کا را مٹیریل نہیں تھا، اس کو امپورٹ کرنا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اگلے 10 سال میں اپنے آپ کو اسٹیل کا بھی نمبر 1 بنا لیا دنیا میں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک گول سیٹ کیا، آٹو موبائل سیکٹر، اور 11 سال میں وہ آٹو موبائل میں بھی نمبر 1 پوزیشن پہ آ گئے۔ ہوا کیا تھا، گول سیٹ کیا اور پوری قوم ایک ہوئی۔ یہی حالات تھے، 3 لاکھ لوگ مرے تھے۔ پاکستان میں بھی بہت لوگ مرے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ افراتفری، خانہ جنگی تو خیر نہیں ہوئی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کچھ علاقوں میں جس کی وجہ سے لوگ مارے گئے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جہاں امپورٹ تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، ڈالرز ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ایکسپورٹ کر نہیں پا رہے کیونکہ را مٹیریلز ہی نہیں آ رہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم بیس بنا سکتے ہیں، اس کی بیس پہ گول سیٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں نہیں، اگلے 5 سالوں میں ہم نمبر 1 پہ لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ ہے آئی ٹی سیکٹر۔ کرنا کیا ہوگا کہ پوری قوم کو ایک ہو کر اس گول سیٹنگ میں آنا ہوگا۔ جتنی بھی بزنس اونرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے ہمارا، ان کو یونیورسٹیز سے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ ہونا ہوگا، اور بہترین قسم کے ہمارے آئی ٹی انجینئرس کو پروڈیوس کرنے ہیں، اور جلد از جلد کرنے ہیں۔ جو آئی ٹی کمپنیز اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں ان حالات میں بھی، بہت اچھا ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان حالات میں بھی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کارپوریٹ سیکٹر اور ان یونیورسٹیز اور ایون کہ کالج لیول پہ جا کے اور وہاں بچوں کو ٹرین کرنا شروع کریں۔ تیسری چیز، جتنے بھی لوکل کمپنیز جو ہیں آئی ٹی کی، جو لوکل کام کر رہی ہیں، وہ اپنے ٹریننگ سیشنز شروع کریں۔ انٹرنیشنل جو کام کرتے ہیں، جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ اپنے یونیورسٹیز لیول پہ، کالج لیول پہ ٹریننگ سیشنز شروع کریں۔ نہ صرف انسٹیٹیوشنز، اپنے علاقوں میں مختلف جگہوں پر جا کر وہاں پہ ٹریننگ سیشنز، ہر جگہ پہ آپ کو اسپیس بھی مل جائے گی اور لوگ بھی مل جائیں گے۔ اور یہ جو چیٹ جی پی ٹی آیا ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، جو پچھلے تقریباً کوئی 6-7 سال سے جو اس پہ کام ہو رہا تھا،
یہ جو چیٹ جی پی ٹی کا جو ایک ریولوشن آیا ہے دنیا میں، اس کو بیس بنا کے بہت زبردست کام کر سکتے ہیں. اور اس قوم کو بہت سارے مسائل کا سامنا بہت دفعہ رہا، لیکن ہم جب ایک ہوئے تو ہم نے بہت چیزیں اچیو کی اور بہت زبردست طریقے سے ہم نے کام کیا اور بہت زبردست طریقے سے ڈیلیور کیا. تو اس وقت جاپان کی طرح جو دنیا کو انہوں نے منوایا اپنے آپ کو کہ وہ ایک قوم ہے، اور اس وقت دنیا کی بہترین قوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین لیول پہ اس وقت جاپان ہے. پاکستان بھی آ سکتا ہے، صرف ایک ہونا ہے اور ایک گول سیٹ کرنا ہے. ہماری جو عمران خان کے دور میں آئی ٹی ایکسپورٹ جس طرح بڑھی تھی 2.2 سے 3.5 پہ گئی تھی، ہم اگر اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ ہم نے 60 بلین پہ جانا ہے، آپ یقین کریں کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ آئی ٹی سیکٹر ایسا ہے جس میں ہمیں کوئی را مٹیریل امپورٹ نہیں کرنا. ہم نے صرف اپنے ینگ جنریشن پر محنت کرنی ہے اور ان کو گائیڈ کرنا ہے اور ان کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں ہمارا ساتھ دے سکیں. سارے پلیٹ فارمز آن لائن ہیں. انٹرنیٹ پاکستان میں بہت چیپ ہے آج بھی. کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر پوری کرے، انڈسٹریلسٹ پوری کریں. جو بلڈنگ اونرز ہیں، جو بلڈرز ہیں، وہ سبسڈائز ریٹس پہ آفیسز اور اپنی شاپس پرووائڈ کریں. ایک پورا ایک ایکو سسٹم کہہ لو، یا تمام جو طبقات ہیں ان کو ایک ہونا پڑے گا. اب اس پہ بات آتی ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی. مٹی پائیں ان کو، ان کا دماغ خراب ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. ان کا صرف ایک ہی فوکس ہے عمران خان گورنمنٹ میں نہ آئے. ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں، ٹیررزم ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، پاکستان بدحال ہو رہا ہے، پاکستانی قوم بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کا. تو ان دونوں کو چھوڑیں اور آئیے پورا ملک، پوری قوم یکجا ہو کر اس گول کو سیٹ کرتے ہیں. کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی، ہر چیز پاکستان میں اویلیبل ہے، ہر چیز. صرف ایک گول سیٹ کرنا ہے اور ایک قوم بننا ہے. تو امید ہے کہ میرا یہ میسج آپ کو ضرور سمجھ آئے گا. اگر سمجھ آئے تو ضرور شیئر کریے گا. بہت شکریہ.